Assalamu alaikum viewers. Welcome to my show Chai with Bhatti. Today I have a special guest with me, DIG Training Mehboob Lillah Sahab. Assalamu alaikum sir. السلام علیکم. Thank you for coming to my show Chai with Bhatti. آج آپ میرے بہت اسپیشل گیسٹ ہیں. آج آپ نے ٹائم نکالا. I am very very thankful to you for this coming here. میں آپ سے ماشاءاللہ آپ ملک کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ ایک فلنتھراپک سائٹ پہ سوشل کے سائٹ پہ بہت کچھ کر رہے ہیں آپ اور بھابھی ہماری. آئی ووڈ لائک ٹو ڈسکس بوتھ تھنگس. آج ہم تھوڑی سی ڈسکس کریں گے بوتھ تھنگس. لیکن لیٹ اسٹارٹ ود محبوب کا بچپن. اوکے, تو وہ کیا تھا سر؟ اچھا ماشاء اللہ. دیکھیں, آئی واز ینگسٹ ان دا فیملی. ہم لوگ 4 بھائی ہیں, 4 بہنیں ہیں. میرے والد صاحب سول ایویشن میں تھے. آئی واز ینگسٹ ان دا فیملی, تو میں بہت لاڈلا تھا. میری ایک بہن ہے جو بڑے سے دوسرے نمبر پہ آتی ہیں, فرح طارہ ان کا نام ہے. اللہ ان کی زندگی دراز کرے. مجھے بچپن میں انہوں نے پڑھایا. میری کلاس ٹیچر بھی وہ تھیں, اور مجھے ماں باپ سے, باقی بہن بھائیوں سے کسی سے آج تک ایک تھپڑ بھی نہیں پڑا. لیکن بچپن میں انہوں نے مجھے بہت مارا, بہت مارا. میں اکثر جو ہے ڈرائنگ میں کلر کرنا بھول جاتا تھا. ادروائز آئی واز آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹ. میں اسکول ٹیم کا کیپٹن تھا, میں ہمیشہ ٹاپ کرتا تھا. لیکن مجھے کوئی پرابلم تھا کہ میں وہ ڈرائنگ میں پینٹ کرنا بھول جاتا تھا, تو پھر مجھے بہت مار پڑتی تھی. تو بچپن بڑی خوشگوار یادوں کے ساتھ تھا. وی بلانگ ٹو سرگودا, تو پی ایف کالج سرگودا میں میری اسکولنگ تھی. اینڈ ویری بیوٹیفل میموریز. بہت اچھے دوست تھے, خوبصورت بچپن تھا. اور ہمارے زمانے میں یہ جس طرح آج کل بچوں کا بچپن ہے اس طرح کا بچپن نہیں تھا. مجھے سائیکل چلانا بہت اچھا لگتا تھا, کرکٹ کھیلنا بہت اچھا لگتا تھا. کھلے کھلے گراؤنڈز ہوتے تھے. آج کل تو آپ جس بچے کو دیکھیں وہ موبائل پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو ہمارے زمانے میں تو پی ٹی سی ایل بھی بڑی ریئر اپرچونیٹی ہوتی تھی. تو وہ ایک ٹی وی لاؤنج میں لگا ہوتا تھا, سب اسی پہ آ گئے, بلیک اینڈ وائٹ. تو وہ لیکن بچپن بہت خوبصورت تھا اور بڑی خوبصورت یادیں ہیں. کبھی پتنگ بھی اڑائی بچپن میں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ, بالکل پتنگ اڑاتے تھے. اور ایک دفعہ تو میں بہت برے طریقے سے گرا بھی تھا, میری ہڈی بھی فریکچر ہو گئی تھی. تو بچپن واز فل آف, جس طرح ایک عام انسان کا بچپن ہونا چاہیے, فل آف انرجی اور فل آف لائف. کتنی دفعہ ہڈیاں توڑوائی ہیں بچپن میں؟ کتنی دفعہ ہڈیاں توڑوائی ہیں بچپن میں؟ ہڈیاں ایک دفعہ مجھے یاد ہے, ایک دفعہ پتنگ اڑاتے ہوئے, اور ایک دفعہ میرا فائنل ایگزامس تھا کلاس 6 کا. تو ہم سارے فیملی رات کو کھانے کے بعد واک کر رہے تھے, تو وہ نالا تھا, مجھے نظر نہیں آیا, تو میں اس میں گرا. تو اس کے باوجود میں نے کلاس ٹاپ کی تھی, مجھے یہ بھی یاد ہے. تو وہ جو میری بہن تھیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, وہ میں پڑھنے کے قابل تو نہیں تھا, ہڈی فریکچر ہو گئی ٹانگ کی. تو وہ ساری رات میرے سرانے بیٹھ کے, صبح سائنس کا پیپر تھا تو وہ پڑھتی رہی. تو میں نے تنگ آ کے انہیں کہا کہ میں اب پڑھ نہیں سکتا, تو آپ کیوں میرے سرانے بیٹھ کے بولی جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ تمہارے ذہن میں رہ جائے گا. تو ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور والدین میں والد صاحب کے زیادہ نزدیک تھے کہ والدہ؟ میری اٹیچمنٹ میری والدہ سے زیادہ تھی. ہمارے زمانے میں نا وہ ہوتا تھا کہ چھوٹے ہوتے جب شرارتیں کرتے تھے کہ ابا آ لیتے تو انداز لینے, تو ہم چرپائی کے نیچے چھپ جاتے تھے. لیکن والد سے بھی بہت اٹیچمنٹ تھی. اور اس کے بعد میرے بڑے بھائی ہیں, سب سے بڑے بھائی, ان کا اور میرا 12 سال کا گیپ ہے. ان کا میری لائف میں بہت انفلوئنس ہے. وہ ہی واز آلسو اے سول سرونٹ, ممبر ایف بی آئی, ریٹائر ہوئے. ہماری شادی کی ڈیٹ ایک ہے, ہماری ڈیٹ آف برتھ ایک ہے. وی ہیو لاٹ آف کامن فرینڈ. تو مجھے یہاں تک پہنچانے میں ان کا بھی بہت بڑا پازیٹیو رول ہے. تو پڑھاکو تھے آپ؟ اگر آپ سے ٹاپر تھا تو اس کا مطلب پڑھاکو کافی زیادہ تھا. میں شرارتی بھی بہت زیادہ تھا اور پڑھاکو بھی تھا. مطلب جو اسٹڈیز کا ٹائم, آئی واز, یو کین سے کہ آئی واز اے لٹل بٹ انٹیلیجنٹ. مطلب ٹائم اسپورٹس کو زیادہ دیتا تھا, لیکن میں نے ذرا جو کرنے والا کام ہوتا تھا میں یوز. اور پھر میری بیس جو ہے نا, مطلب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ 7ویں کلاس کے بعد میں نے زندگی میں کبھی ٹیوشن نہیں پڑھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری بیس اتنی اسٹرانگ ہو گئی تھی کہ اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں پڑی. دین وی شفٹڈ ٹو لاہور, آئی شفٹڈ ٹو پی ایف کالج لاہور. لیکن 7ویں کے بعد میں نے زندگی میں کسی سے ٹیوشن نہیں پڑھی, کہ بیکاز وہ میری بیس اتنی اسٹرانگ ہو چکی تھی کہ مجھے وہ ضرورت نہیں پڑی. پر جب سول سروس میں آنا تھا تو دین دا رول آف مائی ایلڈسٹ بردر محمود للہ, ان کا بڑا امپورٹنٹ رول تھا. صحیح. تو کیا مطلب آپ کبھی لٹریچر کے بھی قریب ہوئے ہیں یا پھر
always a non-literary guy or I was a non-literary guy. نعیم بخاری صاحب سے میرا بہت پیار ہے. اچھا. میں انہیں ابا کہتا ہوں, وہ مجھے پتر کہتے ہیں. تو ان کی زندگی کی میں ایک ہی خواہش رہ گئی کہ میں کوئی ایک کتاب پوری پڑھ لوں, لیکن میں ابھی تک پوری نہیں کر سکا. تو میں سوائے سلیبس کے مطلب آئی فیل مائی سیلف کی کمی ہے. انسان کتاب بہت اچھا دوست ہے, اور جتنی لرننگ آپ کو بک سے ہوتی ہے. اب میرے بچوں میں نعیم بخاری صاحب کی وجہ سے یہ عادت آ گئی ہے کہ دے ریڈ بکس. بخاری صاحب جب بھی گھر پہ آتے ہیں ان کے لیے ایک بک لے کے آتے ہیں, پھر اگلی دفعہ جب آتے ہیں تو اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو وہ بچوں کو یہ عادت پڑ گئی ہے کتاب پڑھنے کی, لیکن میں کتاب سے دور ہی رہا. ذرا کو کریکولر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ تھیں تو وہ پھر موقع نہیں ملا کتاب کا. کیا مطلب کرکٹ کی طرف تھے کہ ہاکی فٹ بال؟ ہمارے زمانے میں تو وہ بھی تھا. نہیں, اب آئی واز اے پلیئر آف کرکٹ. وقار یونس کے ساتھ بہت کرکٹ کھیلی, اور بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ کرکٹ کھیلی. مطلب ایک دفعہ کالج میں کھیلنی, پھر گھر واپس آنا, شام کو پھر کھیلنے جانا. تو کرکٹ بہت زیادہ کھیلی. تو کیا اس میں بیٹس مین کے I was all rounder. ہال مارک واز بالنگ, لیکن بیٹنگ بھی اچھی کر لیتا تھا. کیا بات. تو سر جب کالج کی زندگی شروع ہوئی اور اسکول سے, آپ تو میرا پی ایف کا تو بڑا اسٹرکچرڈ ماحول ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں میں کالج بھی پی ایف میں ہی گیا, تو بیسکلی یو ہیو بین ان اسٹرکچرڈ ایجوکیشن. وہ اس کا دیکھیں, وہ اس کا امپیکٹ آتا ہے جب آپ ڈسپلن قسم کی ٹریننگ لیتے ہیں, تو اس کا آپ کی زندگی میں امپیکٹ آتا ہے. دیکھیں میں اس سے پہلے موٹر وے پولیس کا کمانڈنٹ تھا ٹریننگ کالج کا, اور ابھی میں جو ہمارا پنجاب پولیس کا لاہور میں ٹریننگ کالج ہے, اس میری جو ڈسپلن تھا اس کا امپیکٹ ان دونوں انسٹیٹیوشنز میں آیا. ان دونوں انسٹیٹیوشنز کا آئی وش کبھی آپ وزٹ کریں ان کو. میں نے اتنا اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشن ڈیولپ کر دیا کہ لوگ اور ایوننگ میں اتنا خوبصورت ایمبینس ہے, لائٹنگ ارینجمنٹ اتنا خوبصورت ہے کہ لوگ وہاں تصویریں بنوانے آتے ہیں. کیا بات. تو وہ جو ڈسپلن ہوتا ہے آپ کی لائف میں, اس کا اوور آل کہیں نہ کہیں امپیکٹ آتا ہے. میری مینجمنٹ از ویری گڈ. مطلب اگر میں نے کوئی ایونٹ, میرے اکثر دوست مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ نوکری چھوڑ کے ایونٹ مینجمنٹ شروع کر دینا. تو اگر میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ 10:55 پہ فنکشن ختم ہو جائے گا, تو وہ 10:55 پہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا. تو ڈسپلن کا امپیکٹ آپ کی لائف میں ڈفرینٹ چیزوں میں آتا ہے. تو یہ ڈسپلن سکھانے والے کون تھا؟ ماں؟ ڈسپلن دونوں طرف سے آیا, فادر کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے بھی. اور بہت زیادہ ڈسپلن آیا جو شہید میرا کورس کمانڈر تھا پولیس میں, صفت غیور صاحب. اچھا. ہی گاٹ شہادت ایٹ دا گریڈ آف 21 ان پشاور, اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو انہوں نے ہماری اتنی خوبصورت ٹریننگ کی, اس میں ویلیوز بھی تھیں, اس میں لالچ نہیں تھا, اس میں ہرس نہیں تھی, اس میں ڈسپلن تھا, اس میں لوگوں کی مدد کا جذبہ تھا. تو وہ جو بیسک ٹریننگ تھی وہ شہید صفت غیور کی تھی, جس کی وجہ سے الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں, بڑا سر بلند کر کے کہتا ہوں کہ ہم 26ویں کامن میں, پولیس میں 28 آفسرز تھے, میں کم از کم 22-23 کی قسم کھا سکتا ہوں کہ دے آر ناٹ فائنینشلی کرپٹ, اینڈ دس از بیکاز آف دا ٹریننگ آف دا صفت غیور. کیا بات, کتنی بڑی بات ہے.